السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے پیارے بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے امید رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، الحمدللہ علی کل حال۔ میرے پیارے بچوں، تفسیر بیضاوی میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ہیں ہم۔ بسم اللہ سے شروع کر کے مالک یوم الدین کا چرچا تک ہم پڑھے ہیں، سمجھے ہیں۔ آپ لوگ وہ پورا معلوم کیے ہوں گے امید رکھتا ہوں۔ ابھی ہم نیکسٹ آیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ذکر مناسبت الآیہ لما قبلها وبیان النکتۃ المصححہ للخطاب۔ ادھر بسم اللہ سے شروع کر کے کیا ہو رہا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس کے پہلے ہم بتائے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے تھے ہم۔ وہ صفات کا بیان کیوں ہوا؟ الحمدللہ رب العالمین، پورے حمد کا حقدار اللہ ہے۔ کیوں وہ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، یہ سب بتایا نا۔ یہ صفات کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ مخصوص بالمدح حقیق بالحمد ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد آنے والا آیت کیا ہے؟ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ جملہ دیکھ کے کچھ تو سمجھ میں آئے کیا آپ لوگوں کو؟ کیا سمجھے آپ لوگ؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیسے ایک کسی کو مخاطب کر کے بول رہے ہیں نا، ایاک نعبد، تیری عبادت کر رہے ہیں، ایسا ہمارے سامنے ہے۔ ایسے لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو کسی سے مخاطب کر کے خطاب کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی وہی چرچا کریں گے ہم۔ ادھر خطاب کا وہ طرز ہے نا، یہ مخاطب کا استعمال کیوں ہوا؟ غیبت کا استعمال نہیں، غیبت تو پہلے۔ الحمدللہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ ایسے ایک ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بیان کر رہے تھے نا، پھر ہمیں سمجھ میں آیا وہ ایسی ذات ہے، یہ پورے حمد کا حقدار ہے وہ۔ تو ایسے ہوا جیسے وہ ہمارے سامنے ہے، یہ پوری صفات بیان کی ہے نا، تو یہ پوری صفات سمجھیں گے تو ایسا لگا وہ ہمارے سامنے ہے، تو ہم ان کا ڈائریکٹ خطاب کرتے ہوئے باقی بتا رہے ہیں۔ وہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معنی کیا ہے؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں، ہے نا۔ اس کا سبب ابھی
مصنف رحمہ مفسر رحمہ ہمارے سامنے رکھیں گے، ہم دیکھتے ہیں۔ ثم إنه لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الذوات۔ ثم إنه پھر بات یہ ہے کہ لما ذکر الحقیق بالحمد ہے نا، حقیق بالحمد سے مراد کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ جب وہ ذات کا ذکر ہو چکا جو لائق حمد ہے، حمد کا لائق ہے، حقدار ہے، ان کے بارے میں بات ہوئی تو وہ وصفا بصفات عظام ہے نا، وہی ذات کو، اس ذات کی عظیم الشان صفتیں ذکر کی گئی ہے نا، اس کی وہی ذات کی عظیم الشان صفتیں ذکر کی گئی تو کیا صفت ہے؟ وہ کیا صفات ہے معلوم ہے نا؟ رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، تمیز بها عن سائر الذوات، جن کی وجہ سے وہ ذات دوسری ذوات سے کیا ہوا؟ الگ ہو گئی، ممتاز ہو گئی۔ وَتَعَلَّقَ الْعِلْمُ بِمَعْلُومٍ مُعَيَّنٍ، اور یہ ہمارا یہ علم ہے نا، یہ علم کا تعلق ہوا بمعلوم معین، معلوم معین بولو تو یہ ساری صفات ہمارے سامنے رکھی گئی تو ہم جن کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمارے سامنے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ معلوم اور معین ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ نا وہ رب العالمین ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے۔ یہ ساری صفات سنیں تو جن کے بارے میں ہم سمجھنا چاہ رہے تھے وہ ہمارا علم ایک معلوم معین کے ساتھ وابستہ ہوا، متعلق ہوا، اور تو ہم جن کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہے تھے وہ ہمارے سامنے معلوم اور معین ہوا۔ ایسا ہوا تو خوطب بذالک، خوطب بذالک بولو تو کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خطاب کا صیغہ کا استعمال ہوا اور ہم بولنے لگے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یا من ھذا شأنہ نخصک بالعبادۃ والاستعانہ لیکون ادل علی الاختصاص۔ تو اب اس ذات کو بصیغہ، خطاب کا صیغہ سے ذکر کیا گیا تو کیا ہوا؟ اعنی، کیا ہے؟ یا من ھذا شأنہ، یہ وہ ذات جس کی یہ شان ہے، بتایا نا، یہ پوری صفات وہی ہے۔ یا من ھذا شأنہ نخصک بالعبادہ والاستعانہ، ہم عبادت اور استعانہ، مدد مانگنے کو تیرے ساتھ مخصوص کرتے ہیں۔ نخصک بالعبادۃ والاستعانہ لیکون ادل علی الاختصاص۔ ادھر خوطب بذالک بتایا نا، یہ صیغہ خطاب کیوں لایا گیا؟ لیکون ادل علی الاختصاص، تاکہ وہ اختصاص پر دلالت کرے۔ یہ عبادت کا خاص ہے نا، نخصک بالعبادۃ، ایسے کہ اختصاص کا معنی ملنے کا ہے، اس لیے یہ اختصاص پر دلالت کرنے کے لیے ادھر خطاب کا صیغہ لایا گیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ لوگ سمجھے ہوں گے ہے نا؟ ایک سبب کیا ہے؟ لیکون ادل علی الاختصاص، اور بھی ہے کیا ہے؟ وللترقی
من البرهان إلى العيان وللترقي من البرهان إلى العيان. برہان بولو تو کیا ہے؟ دلیل ہے، دلائل ہے. عیان بولو تو کیا ہے؟ ہمارا آنکھ کے سامنے دیکھنے کا ہے نا، وہاں وہی ہے. تو یہ ترقی ہونے کے لیے وَلِلتَّرَقِّي مِنَ الْبُرْهَانِ إِلَى الْعِيَانِ، دلیل سے وہ ہمارے سامنے ہی حاضر ہونے کا، ایسے ایک ترقی ہونے کے لیے. اب تک وہ کیا ہوتا، ہمارے پاس دلیل تھا، وہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. پھر ہمارے سامنے عیان بولو تو کیا ہے؟ مشاہدۃ العین، ہمارے سامنے ہی دکھ رہا ہے. ایسی ایک حالت تک اس کو ترقی ملنے کے لیے. آپ لوگ سمجھے ہیں نا، اب تک اللہ تعالیٰ کی صفات سن رہے تھے، پھر وہ ہمارے سامنے حاضر ہے. ایسے لگے یہ صفات سن کے، تو ہم برہان سے، دلیل سے کہاں پہنچنے کے لیے؟ مشاہدۃ العین. مشاہدۃ العین ہے نا، نخصک بالعبادہ بولو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بولو تو کیا ہے؟ ہاں، وہ ذات ہمارے سامنے حاضر ہے. ایسا کہ عیان تک اس کی ترقی ہونے کے لیے. اور ایک سبب بھی ہے والانتقال من الغیبۃ الی الشہود. الانتقال الغیبہ، غیبت تو ادھر کیا ہے؟ غیبت آپ لوگ معلوم ہوگا، ہوا رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین سب بتائے. پھر الی الشہود، شاہد ہمارے سامنے ہی حاضر، وہی ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. تو غیبت سے شہود تک کیا کرنا؟ انتقال ہونے کے لیے. تو کیا ہوا؟ فَكَأَنَّ الْمَعْلُومَ صَارَ عِيَانًا. فَكَأَنَّ الْمَعْلُومَ صَارَ عِيَانًا، تو جیسا کہ جو چیز درجے معلوم میں تھا وہ ابھی کیا ہوا؟ مشاہدہ میں آ گئے. مشاہدہ میں صار عیان میں تو ہمارے سامنے ہی آ گئے. اور جو چیز والمعقول مشاہدن، جو چیز معقول تھی وہ ہمارے مشاہدہ میں، حضور میں آ گیا. والغیبت حضوراً، جو غیبت میں تھی وہ ہمارے حضور میں آ گئی. ایسی بات ہوئی ہے نا ادھر. ہاں، اس کے پہلے وہ معلوم چیز تھی، ابھی وہ ہمارے سامنے آ گیا. یہ اس کے پہلے وہ معقول چیز تھی، کیا ہے؟ وہ رب العالمین رحمان رحیم ہے، اسے سب سن رہے تھے. ابھی مشاہدہ ہوا. کیسے؟ ایاک نعبد استعمال کرنے سے. والغیبت حضوراً، وہ غیبت میں تھے بولے تو کیا ہے؟ وہ ایسے اللہ ہے، رب العالمین ہے، سب سن رہے تھے. ابھی ہمارے سامنے حاضر مانتے ہوئے ہم بتانے شروع کیے، کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پیارے بچوں، آپ لوگ ابھی سمجھے ہوں گے، پہلے غیبت سے، پھر ادھر حضور، نہیں تو معلوم سے عیان، معقول سے مشاہدہ. یہ سب ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا استعمال سے. تو اس کے متعلق ایک اور جملہ بھی پڑھنے کا ہے، وہی مفہوم کا. بنا اول الکلام علی ما هو مبادی حال العارفی. یہ فاتحہ ہے نا، اس کی آیات کا ترتیب کیسے ہوا؟ وہی ہے کلام کے وہ شروعات کیسے ہوا ہے، اس کی بنیاد. یہ عارف ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہنے والا، ان کی حالت کی ابتدائی حالت، ان کے نا یہ عارف کی ابتدائی حالات پر شروعات ہوئی ہے. یعنی من الذکر والفکر والتأمل فی اسماءہ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے والا، چاہنے والا بندہ، ان کی ابتدائی حالت تو کیا ہوگا؟ ذکر میں ہوگا یا فکر میں. والتأمل فی اسماءہ، اللہ تعالیٰ کے باری، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور والنظر فی آلائہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور کرنا، سوچنا. والاستدلال بصنائعہ علی عظیم شأنہ و باہر سلطانہ، اور اللہ تعالیٰ
کہ اللہ تعالیٰ کی صنائع ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ والاستدلال بالصناعی بولو تو صنعت کا جمع ہے صناعی، اللہ تعالیٰ کے ہر کاموں سے استدلال دلیل لینا، علی عظیم شأنہ اللہ تعالیٰ کی عظیم شان اور وہ باہر سلطان ہی اللہ تعالیٰ کی غالب بادشاہت پر کیا کرنا، استدلال کرنا۔ یہ سب ہوتا ہے نا پہلی حالت، ابتدائی حالت تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے والا ہوگا، ذکر کر رہے ہوں گے، فکر کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ پوری یہ کائنات کے مخلوقات سے وہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان اور غالب و غالب سلطنت وہ بادشاہیت پر استدلال کرنا، یہی کرتے ہیں نا پہلے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں وہ، تو وہی ابتدائی حالات پر ہوئی ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی شروعات۔ تو پہلے بتائے یہ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ پھر کیا ہوا، ثم قفا بما هو منتہا امرہ، پھر ادھر ابتدائی حالات کے بعد ان حالات کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ، کیا ہے وہ، بما هو منتہا امرہ، جو ایک عارف کے درجات کا منتہا ہے۔ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے والے اس کا منتہا امر غایت کیا ہوتے ہیں، وہ یقول لجت الوصول، وہ وصول الی اللہ ہے، وصول الی اللہ، اللہ تعالیٰ تک آپ پہنچنا، اس میں اس کی لجت بولو تو اصل معنی وہ سمندر ہے، اس میں کیا کرنا، گھس جانا، وَيَصِيرَ مِنْ أَهْلِ الْمُشَاهَدَةِ، اور اہل مشاہدہ میں سے ہو جانا، وہی ہوتا ہے نا اس کا منتہی الغایہ۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کے وہی تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وصول الی اللہ ہوتا ہے اور وہ اہل مشاہدہ میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ فَيَرَاهُ عِيَانًا، تو وہ عارف اس درجہ پہنچ کر کیا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کو، وَيُنَاجِيهِ شِفَاهًا، اور اس سے بالمشافہہ کیا کریں گے، بالمشافہہ وہ بات چیت بھی کریں گے، یہی ہے نا۔ ایسی ایک ترتیب ہوا ہے ادھر فاتحہ کی آیات میں۔ تو فاتحہ کی آیات میں پہلے یہ اوصاف بیان کر کے یہی ابتدائی حالات پر اشارہ کیے، کیا ہے کہ عارف کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے، وہ پہلے ذکر و فکر یہ سب کر کے یہ ساری کائنات یہ مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت عظمت پر دلیل لیتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، یہ سب ہونے بعد وہ ایسی ایک حالت پہ پہنچاتے ہیں، وہ وصول الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدے، اہل مشاہدے میں شامل ہوتے ہیں، اور ان کو ڈائریکٹ دیکھنے والے، اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں میں شامل ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایسی ایک ترتیب ہے، اس لیے وہ مشاہدہ میں پہنچنے کی طرف اشارہ ہے، کیا استعمال کرنا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر ہے، شاہد ہے، دیکھتے ہوئے بولنے کا وہ جملہ استعمال ہونا، کیا ہے وہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھے ہیں نا آپ لوگ۔ ہاں ایسا ایک آیت کی ترتیب کے متعلق اور ایک حالت بھی ادھر بیان کی ہے، بس اللہم اجعلنا من الواصلین الی العین دون السامعین للأثر، دعا ہے وہ، کیا ہے دعا، اللہم اجعلنا من الواصلین للعین، واصلین للعین بولو تو الذات المعاینہ، مشاہدہ تک پہنچنے والوں میں سے بنائے، اور دون السامعین للأثر، دون السامعین للأثر بولو تو خالی یہ اثر دلیل سنتے ہوئے رہنا، ان لوگوں میں سے نہیں، یہ کیا ہونے والوں میں شامل کرے، تیرا دیدار حاصل ہونے والوں میں شامل کرے، تیری ذات تک پہنچنے والوں میں شامل کریں، اور ایسے لوگوں میں شامل نہیں کرنا جنہوں نے صرف تیری خبر سن رکھی ہے،
تو انہیں کیا نہیں ہوگا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ دعا میں ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، امید کرتا ہوں۔ کوئی شک ہے تو پوچھنے کا ہے انشاءاللہ۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں ادھر فاتحہ میں کیا بتا رہے تھے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر کے پھر اچانک کیا ہوا، ایاک نعبد کا استعمال ہوا، تو ہم بتائے وہاں خطاب کا صیغہ کا استعمال ہوا۔ اس کے پہلے ایسے ایک ذات کے بارے میں ایسے ہی بتا رہے تھے، پھر وہ جیسے وہ ہمارے سامنے حاضر ہے اسی طرح کا خطاب کا صیغہ استعمال کر کے ایاک نعبد و ایاک نستعین استعمال کیے۔ تو عربی زبان میں التفات نامی ایک فن، التفات نامی ایک کام ہے عربی زبان میں۔ التفات بولے تو کیا ہے؟ التفات کہیں انواع کا ہوتا ہے۔ التفات کہیں انواع کیسے، کبھی وہ من الخطاب الی الغیبہ، من التکلم الی الخطاب ہوگا، یا من التکلم الی الغیبت ہوگا، یا من الخطاب الی التکلم ہوگا، ایسے اور من الخطاب الی الغیبہ سے بہت سارے مثالیں ہمیں ملے گا قرآن میں، حدیث میں، سب۔ تو عرب لوگ وہ ہر وقت استعمال کرتے ہیں یہ التفات، غیبت، ضمیر الغیبہ استعمال کر کے آئیں گے، پھر اچانک وہ تکلم کا ضمیر استعمال کرے گا، یا نہیں تو تکلم کا استعمال کرتے کرتے پھر جلدی ہی خطاب کا ضمیر استعمال کریں گے۔ ایسے التفات عربی زبان میں عام طور پر موجود ہے، سب لوگ وہ استعمال بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق ہمارا چرچا ابھی بیان الالتفات فی کلام العرب، عرب لوگ کا کلام میں التفات کا بیان۔ ومن عادت العرب التفنن فی الکلام، اہل عرب کی عادت ہے قسم کے کلام کرنے کی عادت ہے، الگ الگ قسم کا تفنن، الگ الگ فن کا الگ الگ طریقہ، الگ الگ اسلوب استعمال کرنا کلام میں، اور والعدول من اسلوب الی آخر، اور ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے کی عادت ہے اہل عرب کو۔ یہ تفنن، یہ تبدیلی، یہ تفنن سب کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا کرنے کے لیے ہیں؟ تطریتا لہ و تنشیتا للسامعی، تطریتا لہ، وہ کلام میں تجدید کے لیے، جدت پیدا کرنے کے لیے، اور تنشیتا للسامعی، سامع کو زیادہ نشاط دلانے کے لیے، راغب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تفنن، یہ تبدیلی سب تو کیا ہے؟ کلام میں کوئی تجدید پیدا کرنے کے لیے اور سننے والوں کو رغبت پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا کیا کیا انواع ہے؟ تو ادھر ہے فَيُعْدَلُ مِنَ الْخِطَابِ إِلَى الْغَيْبَةِ وَمِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ، ایسا بہت سارے التفات کا انواع ہے، ایک دو ادھر بتائے بس۔ من الخطاب، خطاب کا ضمیر پھر غیبت کا ضمیر استعمال کرنا، نہیں تو اس کا الٹا بھی ہوگا، غیبت کا استعمال کرنا پھر خطاب کا استعمال کرنا۔ ومن الغیبۃ الی التکلم، وبالعکس بولو تو یہ دونوں کا عکس ہے، کبھی تکلم کا استعمال کریں گے پھر غیبت کا استعمال کریں گے، اسے الگ الگ انواع کا استعمال ہوتا ہے۔ فَيُعْدَلُ مِنَ الْخِطَابِ الْغَيْبَةِ، خطاب سے غیبت کی طرف یا غیبت سے تکلم کی طرف، اور ان کے برعکس بھی عدل کیا جاتا ہے، فَيُعْدَلُ، عدل کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال ہے ادھر کا قولہ تعالی حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ، یہ مثال میں کیا ہے؟ من الخطاب الی الغیبہ ہے،
اذا کنتم، کنتم وہ ضمیر الخطاب ہے نا. پھر دیکھو غیبت کہاں جرینا بہم، بہم وہاں ضمیر الغیبت ہے. ہاں ہمارے سورۃ الفاتحہ میں من الغیبت الی الخطاب کی مثال ہے. کیا ہے وہ؟ مالک یوم الدین، اس کے بعد ایاک نعبد، غیبت سے پھر خطاب کا استعمال ہوا ہے نا، وہی ہے. اور ایک مثال بھی ہے وقولہ واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ من الغیبت الی التکلم ہے نا. من الغیبت تکلم کیسے؟ هو اللہ الذی ارسل الریاح، وہاں ضمیر الغیبت کا استعمال ہے. پھر لاسٹ کیا ہے؟ فسقناہ، وہاں تکلم کا سقنا، تکلم ہے نا، ہاں تکلم کا ضمیر استعمال ہوا ہے. اور ایک شاعری بھی ہے ہمارے سامنے وقول امرئ القیس تطاول لیلک بالاسمد ونام الخلی ولم ترقدی وباتت له لیلۃ کلیلۃ ذی العائر الارمد وذلک من نبأ جاءنی وخبرته عن ابی الاسود. یہ شاعری میں کیا ہوا، اس کا معنی اور اس میں کیا التفات ہوا ہے وہ بھی سمجھتے ہیں. پہلے شاعری کا معنی سمجھتے ہیں. تطاول لیلک بالاسمد، تطاول لیلک بالاسمد، امرؤ القیس ہے شاعر. تطاول لیلک، وہ اے جان، وہ اپنا خطاب کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں اے جان اسمد میں تیری رات، تطاول لیلک تیری رات لمبی ہو گئی، بالاسمدی اسمد، اسمد نامی جگہ پہ تیری رات لمبی ہو گئی. لمبی ہو گئی بولو تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ سو نہیں پایا، ویسا معنی ہے ادھر. اصل میں شاعر تطاول لیلی استعمال کرنے کا ہے اصل میں، پر وہ کیا استعمال کیے؟ تطاول لیلک. تو ادھر ایک التفات ہے من التکلم الی الخطاب، ایک التفات ہے ادھر من التکلم الی الخطاب. تطاول لیلی استعمال کرنا تھا، وہاں تطاول لیلک بالاسمد ایسا استعمال ہوا. اور باقی ہے ونام الخلی ولم ترقدی. نام الخلی، خلی بولو تو الخالی من الہم والحزن ہے نا، جو ہم غم سے خالی ہو وہ سو گیا. ولم ترقدی، ولم ترقدی بولو تو تو نہیں سو پایا. نام الخلی ولم ترقدی بولو تو نام الخلی سے جن کو ہم غم نہیں اصل معنی ہو وہ خالی من العشق ہے، جو عشق سے خالی ہے وہ سو گیا. ولم ترقدی لیکن تمہیں نیند نہیں آئی، وہ معنی ہے ولم ترقدی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وباتت له لیلۃ. وہ باتا اصل میں ادھر کیا ہے؟ یہ شاعری ہے مراد، اس نے رات گزار دی. وباتت له لیلۃ، وباتت له لیلۃ، اور اس کے لیے رات بھی گزر ہی گئی، گزر بھی گئی، مگر کیسے؟ کلیلۃ ذی العائر الارمدی، مگر وہ بے چینی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ کہ جس طرح مبتلا آشوب چشم سے جو مبتلا ہوتا ہے اس کی رات گزرتی ہے، اسی طرح گزر گئی وہ رات. کلیلۃ ذی العائر، عائر کا اصل معنی القضاء الرطب الذي تلفظه العين حين الوجع.
ہے نا، آنکھ میں درد ہوتے وقت اس کے اندر، آنکھ کے اندر کچھ تو کچرا گر گیا تو درد دیتی ہے نا آنکھ، ایسی حالت ہے وہ بے چینی ہے اس کا معنی۔ تو یہ رات گزر بھی گئی کیسے، کا لیلت ذل عائر، بے چینی کے ساتھ، اور الارمدی، آشوب چشم سے مبتلا ہونے والا آدمی کی رات جیسے گزرتی ہے ویسا گزر گئی وہ رات، کلیلۃ ذل عائر الارمدی۔ تو یہ جملہ میں، یہ بیت میں کیا ہوا، وہ باتا کا استعمال کیا نا، وہ باتا کا استعمال کیا، تو وہاں بھی ایک کیا ہے، التفات ہے۔ کیا ہے التفات؟ اس کے پہلے لم ترقدی ایسا خطاب کا استعمال کر رہا تھا نا، وہ اچانک باتا استعمال کیا تو کیا ہوا، من الخطاب الی الغیبت، من الخطاب الی الغیبت، وہاں التفات ہوا ہے۔ اور شاعری باقی ہے، وذالک من نبأ جاءنی وخبرته عن نبی الاسود۔ یہ اضطراب، یہ بیداری، یہ سب کیوں ہوا، من نبأ جاءنی، ایک خبر مجھے آئی تھی اس کی وجہ سے، جو خبر مجھ تک پہنچی تھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے یہ بیداری، یہ اضطراب، یہ سب۔ کیا ہے وہ خبر؟ ان ابی الاسودی، ان ابی الاسودی، وہ خبر کہاں سے مجھ تک پہنچی؟ مجھ کو ابو الاسود کی موت کی خبر دی گئی تھی، وہ خبر کی وجہ سے۔ ابو الاسود کون ہے؟ ابو الاسود یہ شاعر کا ابو ہے، الاسود ہوا ابو الشاعر، وذالک النبأ ہوا خبر قتل ابیہ، ہے نا، ان کے ابو کا قتل کے بارے میں تھی وہ خبر۔ وکنیتہ ابو الاسود، یہ ان کا کنیت ہے، خبرتہ عن ابی الاسود، ابو الاسود کے بارے میں جو خبر مجھ تک پہنچی تھی اس کی وجہ سے یہ رات، ہے نا، یہ سب، یہ بیزاری، یہ اضطراب، یہ سب ہوا ہے۔ تو اصل میں یہ قصیدہ مرثیۃ لہ، ان کے لیے ایک مرثیہ ہے یہ شاعری اصل میں۔ یہ تو دیکھیے، اور ایک التفات بھی ہوا ہے، یہ لاسٹ لائن ہے نا، جاءنی وذالک من نبأ جاءنی، وہاں کیا ہوا، وہ جاءنی، جاءنی، نی ہے نا وہاں، تو اب تک غیبت سے باتت لہو لیلتن، یہ سب غیبت کا استعمال ہوا، پھر جاءنی بولو تو وہاں کیا ہوا ہے، وہ غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہوا ہے۔ قیاس تو جاءہو بولنا تھا نا، وہاں تکلم کی طرف التفات ہوا ہے۔ ایسے 3 التفات ہے یہ شاعری میں، ایک تو باتیں لیلوکا میں، وہاں تکلم سے خطاب کی طرف التفات ہوا ہے، اور دوسری ہے باتت لہو لیلہ، وہاں خطاب سے غیبت کی طرف التفات ہوا ہے، اور جاءنی میں غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہوا ہے۔ آپ لوگ وہ شاعری کا معنی سمجھ کر کہاں کہاں التفات ہوا ہے وہ سمجھنے کا ہے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم ایاک نعبد کے متعلق، ایاک نعبد کا وہ خطاب کا صیغہ استعمال کرنے کے اسباب، اس کے پیچھے جو بھی حکمتیں ہیں وہ سب سمجھ رہے تھے۔ ابھی ہمیں وہ ایاک، وہ ضمیر کے متعلق چرچا کرنا ہے، اور عبادت کے متعلق چرچا کرنا ہے، بہت ساری موضوعات باقی ہے، انشاءاللہ اگلی کلاسز میں وہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی توفیق دیں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔